کیسے ہو دوستو؟ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نئی آنے والے ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیں گے، اور میرا کام آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو لا کر دینا ہے۔ اپنی رائے اس ویڈیو پر ضرور دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں لوئس پاسچر کی زندگی کا مختصر تعارف بیان کروں گا۔ فرانسیسی کیمیاء دان اور ماہر حیاتیات لوئس پاسچر طب کی تاریخ میں ایک انتہائی ممتاز شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاسچر نے سائنس میں متعدد اضافے کیے، لیکن اس کی اصل وجہ شہرت اس کا جراثیموں کے نظریے کی تشکیل اور مدافعتی حربہ کے طور پر ٹیکہ لگانے کے طریقہ کار میں اضافے کے باعث ہے۔ 1822 میں پاسچر مشرقی فرانس کے قصبہ ڈولی میں پیدا ہوا۔ فرانس میں کالج کے طالب علم کے طور پر اس نے سائنس کا مطالعہ کیا۔ دور طالب علمی میں اس کا خداداد جوہر صحیح طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ در حقیقت اب اس کے ایک استاد نے کیمیا کے مضمون میں اس کے بارے میں رائے لکھی، درمیانے درجے کا۔ تاہم 1847 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پاسچر نے اپنے استاد کی رائے کو غلط ثابت کر دیا۔ اس نے اپنی توجہ تخمیر کے عمل کی طرف مبذول کی، پھر یہ ثابت کیا کہ یہ عمل وحواس واضح کے ننھے اجسام کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ اس نے اس کا تجرباتی مظاہرہ بھی کیا کہ ایسے ہی ننھے اجسام کی دیگر انواع ان تخمیر شدہ مشروبات میں خلاف منشا اجزاء بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اس سے وہ اس خیال تک پہنچا کہ ان اقسام اصغر کی چند خاص انواع انسانوں اور جانوروں میں بھی ایسے ہی ناپسندیدہ اجزاء اور اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ تاہم پاسچر پہلا سائنسدان نہیں تھا جس نے جراثیموں کا نظریہ پیش کیا۔ اس سے بیشتر گیرولمو فراکاسٹرو، فریڈرک ہینلی اور دیگر افراد ایسے مفروضات پیش کر چکے تھے، لیکن جراثیموں کے نظریہ میں پاسچر کی اصل کامیابی کی وجہ اس کی انتھک تجربات اور مظاہرے ہیں، جس نے سائنسدانوں کو یہ ماننے پر مائل کیا کہ یہ نظریہ یکسر درست ہے۔ اگر بیماریوں کا سبب جراثیم ہیں تو پھر یہ امر منطقی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مضرت رساں جراثیموں کے انسانی جسم میں داخلے پر بندش استوار کرنے سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لہذا پاسچر نے طبیبوں کو جراثیم کا شربوں کی افادیت پر قائل کیا۔ اس کے حالات سے متاثر ہو کر جوزف لیسٹر نے سرجری کے عمل میں جراثیم کا طریقہ کار متعارف کروائے۔ ضرر رساں بیکٹیریا خوراک اور مشروبات کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ پاسچر نے ایک طریقہ کار واضح کیا جسے پاسچرائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے مشروبات میں جراثیموں کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ کار کا اطلاق کیا گیا تو اس نے خراب دودھ کو قطعاً رد کر دیا، کیونکہ وہ مضر صحت ثابت ہوا تھا۔ عمر کی 5ویں دہائی میں اس نے دنبل جیسی بیماری پر تحقیق شروع کی۔ یہ ایک سنگین متعدی بیماری ہے جو مویشیوں اور دیگر جانوروں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کا شکار انسان بھی ہوتا ہے۔ پاسچر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ بیکٹیریا کی ایک خاص نوع اس بیماری کی اصل ذمہ دار تھی۔ تاہم اس کی کہیں زیادہ اہم ایجاد یہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے اس نے دنبل کے جراثیموں کو ایک کمزور گروہ پیدا کیا، پھر اسے مویشی میں ٹیکے کے ذریعے داخل کیا۔ ان کمزور جراثیموں نے بیماری کی نحیف سی علامات پیدا کیں جو مہلک نہیں تھیں، لیکن جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مویشی کے دفاعی نظام نے بیماری کی معمولی صورت کے خلاف ایک طاقتور محاذ
پیدا کر لیا۔ مویشیوں کے دنبل کے جراثیموں کے خلاف اس طریقہ کار سے حفاظتی نظام پیدا کر لینے کے عوامی مظاہرے نے پاسچر کو مقبولیت عام اور خاص عطا کی۔ جلد ہی اس حقیقت کا احساس کیا گیا کہ اس عمومی طریقہ کار کو کئی متعدی بیماریوں کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاسچر کی سب سے معروف ایجاد یہ ہے کہ اس نے جنون ساک گزیدگی جیسی موذی بیماری کے خلاف ٹیکے کے ذریعے بیماریوں کا علاج ممکن بنایا۔ پاسچر کی ان بنیادی نظریات کو استعمال کر کے دیگر سائنسدانوں نے متعدد سنگین بیماریوں کے خلاف جراثیم کش ٹیکے ایجاد کیے، جیسے وبائی ٹائفس اور بچوں کا فالج وغیرہ۔ پاسچر غیر معمولی طور پر محنتی انسان تھا۔ اس نے ان کے علاوہ بھی متعدد کم اہم مگر مفید نظریات پیش کیے۔ یہ اس کے تجربات کے سبب ہوا کہ لوگوں نے جانا جراثیم بے ساختہ طور پر تولد نہیں ہوتے۔ اس پر یہ حقیقت بھی منکشف ہوئی کہ یہ جراثیم ہوا یا آزاد آکسیجن کی عدم موجودگی میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ریشم کے کیڑوں کی بیماریوں پر پاسچر کی تحقیقات کی بڑی تجارتی وقت بنتی ہے۔ اس کے دیگر کارناموں میں چیچک کے دانوں کے خاتمے کے لیے ویکسین کی ایجاد بھی ہے۔ یہ بیماری جنگلی پرندوں پر حملہ آور کرتی ہے۔ 1895 میں پیرس کے نزدیک پاسچر کا انتقال ہوا۔ عموماً پاسچر اور ایڈورڈ جینز کے بیچ موازنہ کیا جاتا ہے، جو ایک انگریز طبیب تھا اور اس نے چیچک کے دانوں سے حفاظت کے لیے ویکسین تیار کی تھی۔ حالانکہ جینز نے پاسچر سے قریب 80 سال قبل اپنا کام مکمل کر لیا تھا، لیکن میرے خیال میں اس کی اہمیت پھر بھی پاسچر سے زیادہ نہیں بنتی، کیونکہ اس کا طریقہ کار فقط ایک ہی بیماری پر منطبق کیا جا سکتا ہے، جبکہ پاسچر کے طریقہ کار کو بڑی کامیابی کے ساتھ متعدد بیماریوں کے خلاف آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں دنیا بھر میں انسانی زندگی کی شرح وگنی ہو گئی۔ انسانی زندگی کے دورانیہ میں اس نمایاں اضافے نے انسان کی جملہ تاریخ میں ہونے والی کسی بھی دوسری ایجاد کی نسبت زیادہ ہمہ گیر مرتب کیے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جدید سائنس اور علم طب میں ہمیں زندہ رہنے کا 2 گنا موقع عطا کیا ہے۔ جیسے اگر توالد جیسے کارنامہ کا سہرا فقط پاسچر کے ایجاد کے سر موڑا جائے تو مجھے اس کے نام یہاں سر فہرست رکھنے میں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوگی۔ تاہم پاسچر کی ایجادات اس قدر بنیادی نوعیت کی ہیں کہ اس امر میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ گزشتہ صدی میں واقع ہونے والی شرح اموات میں کمی کے ذمہ دار ان میں سب سے زیادہ حصہ پاسچر ہی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اس فہرست میں ایک ممتاز درجہ دیا گیا ہے۔ والسلام، شکریہ۔